رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان: الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم. سورہ زخرف پر بیان چل رہا تھا. اس کی آیت نمبر 67 اور 68 آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اس دن ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے. صاحب تقوی جو لوگ ہوں گے جن کا آپس میں تعلق اللہ کے لیے ہوگا اور وہ نیک پرہیزگار متقی بھی ہوں گے. کیونکہ بعض اوقات ہمارا کسی سے تعلق اللہ کے ساتھ تو ہوتا ہے لیکن ہم خود صاحب تقوی نہیں ہوتے. جیسے فرض کر لیں ایک شخص ہے وہ علماء کی صحبت میں بھی رہتا ہے، جو باعمل پیر عظام ہیں ان کے آستانوں پہ حاضر بھی رہتا ہے، لیکن خود نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، جھوٹ غیبت چغلی بھی چلتی رہتی ہے. گویا کہ مبارک جگہ جاتا ہے لیکن ان کا فیض قبول نہیں کرتا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے. اب متقین کا مطلب یا جانبین سے متقین ہیں یا ایک جانب متقی ہو ایک جانب فاسق فاجر ہو، وہ بھی ان کے ساتھ راحت پا جائے گا. تو صحیح تو یہی ہے کہ جانبین سے تقوی ہونا چاہیے. جو صاحب تقوی لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے دوستیاں کی ہوں گی. اور اللہ کے لیے دوستی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ جب تک دونوں دین پر رہیں، گناہ نہ کریں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہوں تو وہ اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے. اب چاہے وہ آپ کے استاد سے ہو محبت، پیر سے ہو، کوئی ویسے ہی آپ کا دوست ہے جس کے ساتھ اللہ کے لیے دوستی ہے، اور اس کی علامت ہی ہوگی دونوں نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں. اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرا اس کو سمجھائے گا، پیار سے محبت سے کوشش کرے گا کہ وہ دوبارہ راہ راست پر آ جائے، اور اس وقت تک کوشش کرتا رہے گا جب تک یہ چیز مایوسی تک نہ پہنچ جائے. جب مایوس ہو جائے تو پھر ان کی دوستی اب اللہ کے لیے نہیں رہ سکتی ہے. اب اگر قائم رکھے گا تو اس کا مطلب ہے اپنے نفس کی خاطر دوستی ہے. ضرور کوئی نہ کوئی نفسانی معاملہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ کوئی بری نیت والا معاملہ ہو، کوئی پیسے کی وجہ سے کچھ مفادات ہوتے ہیں. بعض اوقات آدمی کہتا ہے بھاڑ میں جائے، گناہ گار تو ہے، روزانہ چائے تو پلاتا ہے، لسی کی گلاس پلا دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، چھوڑو اس کو، دفع ہو جائے. لیکن یہ جو مفادات کی دوستی اب یہ اللہ کے لیے تو نہ رہی. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے شخص سے قطع تعلق ہونا چاہیے. قطع تعلق سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی دوستی تھی وہ ختم ہے. اب وہ ایک عام ملاقاتی ہو گیا ہے، جیسے دوسرے لوگوں سے، رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، آفس میں، فیکٹری میں، محلے میں، ٹھیک ہے، جب کبھی مل گئے، سامنے آیا، دعا سلام ہوئی، بس ختم. وہ جو ایک دوستی کا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہونا، ایک دوسرے کے دل میں احترام اور محبت کا ہونا، ایک دوسرے کے مال پر ایک دوسرے کے حق کو ثابت سمجھنا اور اس کو اپنے راز بتا دینا، اپنے ویک پوائنٹس بتا دینا، اس پہ بلائنڈ فیتھ کرنا، اندھا اعتماد، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ تو اصل ہے کہ دونوں صاحب تقوی ہوں گے تو یہ مقام ہے. اب ایک دوسرا ہے کہ وہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک طرف صاحب تقوی ہیں، دوسری طرف گناہ گار. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہ گاروں کو جن پر حقوق العباد کے مسائل نہ ہوں،
ان سے درگزر فرما دے، ان لوگوں کی صحبت کی برکت سے، ان کی شفاعت کی برکت سے نجات دے دے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سارے امتیوں کی شفاعت کریں گے، انبیاء اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے کہ کاش ہم یہاں ہوتے، اور ان کی پیشانی پہ لکھا ہوگا المتحابون فی اللہ، اللہ کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو جانچیں کہ ہماری محبت اللہ کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ اجنبیت، غیریت، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی لحاظ سے آپ سے بغض رکھتا ہو تو دشمنی یہ نظر آ سکتی ہے، لیکن وہ اپنائیت تو نہیں۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی ایک آدھ آپ کا جان پہچان والا ہے اور آپ تعارف پیش کریں، یار میں فلاں سے ملنے آیا ہوں، وہ ہاں فلاں، اچھا اس کے مہمان ہیں آپ، وہ تو فلاں جگہ رہتا ہے، پھر شاید ایک دم رویہ بدل جائے، پھر وہ آپ کو لے کر جائیں، اس گھر تک پہنچائیں، اور پھر جب وہ آپ کا تعارف پیش کرے گا تو پھر یہ کہ باقی لوگ بھی آپ سے پیار کرنے لگیں گے۔ اور تو یوں میدان محشر کے مجمع کثیر میں کچھ جان پہچان پیدا کریں، تاکہ سب ہر طرف دیکھے تو اجنبیت اور غیریت سے نظر نہ آئے، بلکہ بڑی اپنی اپنائیت والی نگاہوں والے ملیں۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے وابستگی، کسی کی صحبت میں رہنا، جان پہچان بڑھانا، تو پھر انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور آخری درجہ ہے کہ وہ جو یہاں بیان ہوا کہ یا تو فساق اور فجار آپس میں ملیں گے، وہ آپس میں دشمن ہو جائیں گے، اور یا کافروں کا اگر معاملہ دیکھ لیں تو کافر تو بالکل بدترین دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، حتیٰ کہ ان کے جو بت ہوں گے ان کو قوت گویائی عطا کی جائے گی، اور بت ان کو برا بھلا کہیں گے اور وہ بتوں کو کہیں گے۔ اسی طرح جو قرین ہے، جو شیطان ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ ان کو برا بھلا کہے گا، وہ اسے برا بھلا کہیں گے، اور سب کے سب جہنم میں۔ اسی طریقے سے جو بڑوں کا کہنا مانتے ہیں وہ بڑے، کہ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، لیکن بس جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسی بہت ساری صورتحال ہوتی ہے کہ جیسے جی کوئی کسی ایسے شخص سے وابستہ ہو گیا جو کوئی گورنمنٹ کا منصب رکھتا ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے، فرض کر لیں تو بہت سے اس کی صحبت میں آپ کو نظر آئیں گے جان قربان کرتے ہوئے، کہ اس کے لیے تو جان بھی قربان ہے، اور وہ پھر آرڈر دیتا رہتا ہے الٹے سیدھے خراب قسم کے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار قریش تھے، سرداران قریش، تو وہ متبعین کو ایسے ہی کرتے تھے نا، پیچھے لگا دیا، طائف میں دیکھیں معاملہ کیا۔ تو یہ بھی جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو نیچے والے سرداروں کو، اور سردار جو ہوں گے وہ نیچے والوں کو لعنت ملامت کریں گے خوب زبردست قسم کے۔ اس لیے سب سے بہتر صورت کیا ہے؟ نیک بنیں، پرہیزگار بنیں۔ اس کا فائدہ نہ صرف ہماری ذات کو ہوتا ہے بلکہ ہماری فیملی کو ہوتا ہے، پھر ہمارے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، آپ کی برکت سے نامعلوم کتنے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم سہارے ڈھونڈتے ہیں، کوئی بتائیں، کوئی پیر کامل، کوئی ہم کہتے ہیں کسی کے دامن پکڑ کے نکل جائیں گے۔ اچھی بات ہے، چلو یہ تو بھی میں خود ترغیب دے رہا ہوں کہ کسی کی صحبت میں رہیں، لیکن کتنا اچھا نہ ہو کہ ہم خود اتنے اچھے بنیں اور نیک پرہیزگار بنیں کہ ہماری برکت سے بہت سارے جنت میں جائیں۔ یقینی سی بات ہے کہ سرکار گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، لیکن ایک جہت سے اگر اپنی اولاد نافرمان ہو اور باپ نیک پرہیزگار متقی ہے تو اس کے قلب میں اپنی اولاد کے لیے دو طرح کے جذبات ہوں گے، بحیثیت باپ کے جب دیکھے گا یا اس کو بحیثیت اولاد کے دیکھے گا تو شفقت اور رحمت، اور جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی نظر سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک ذمہ داری کی نگاہ سے دیکھے گا، تو پھر نفرت، کراہت اس شخص سے نہیں، اس کے عمل سے، کہ بھئی یہ غلط کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ایسے اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، جی سرکار تو گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، یس شفاعت کریں گے، لیکن وہ جب ایک امتی کی حیثیت سے آپ کو دیکھتے ہیں یا ہمیں دیکھتے ہیں، جو ایک نبی کا اپنی امت سے رشتہ ہوتا ہے تو پیار ہے، شفقت ہے، محبت ہے، اور جب سرکار دوسری جہت سے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے تو پھر یاد رکھیں کہ دل میں اس کے لیے وہ محبت نہیں ہوتی جو ایک فرما بردار امتی کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی پر غصہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تو سرکار اس سے انتقام لیتے تھے،
انتقام لینے کا مطلب ہے کہ اگر حد جاری ہونی ہے تو حد جاری کی ہے، ناراضگی کا اظہار وہاں واجب ہے تو ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آج کل کے وہ جعلی پیروں کی طرح نہیں کہ بس ہماری جیبیں بھرتے رہو، پھر تم شرابیں پیو، جوئے ڈاکے مارو، فراڈ کرو، رشوت لو، ہم ہیں نا بیٹھے ہوئے تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے، بس ہماری جیبیں بھرتے رہو، لینڈ کروزر کی چابی دو اور پھر دیکھو جنت کی چابی ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اب یہ پیر صاحب خود بیچارہ بچ جائے تو بڑی بات ہے۔ زندگی میں تو انسان جیسے تیسے بڑے بڑے الفاظ سے کسی کو متاثر کر سکتا ہے نا، ایک ماحول بنا سکتا ہے جس ماحول سے متاثر ہو کر لوگ اس کے فسق و فجور کو بھول کر اس ماحول کی وجہ سے اس کے بزرگ مان لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ میدان معاشر میں ان جیسے ہزارہا جعلی اور ڈبے پیر، جن میں سے بعد مجھے سن بھی رہے ہوں گے ہو سکتا ہے، یہ وہاں شرمندہ کھڑے ہوں گے متبعین سے منہ چھپاتے ہوئے، کیونکہ وہ سامنے آ کے جو تابع وہ کہے گا کیا کیا تم نے ہمارے ساتھ، تم نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا، تم تو یہ دعوے کرتے تھے۔ تو ان کا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بولیں گے بیڑا غرق ہو جائے، دفع ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے تو مرا ہوں، نہ تم لینڈ کروزر کی چابی ہاتھ میں دیتے، نہ میرا یہ حال ہوتا، مجھے رد کر دیتے، میں خود بھی ویسے ہی کوئی پرچون کی دکان کھول لیتا، تم نے میرے فسق و فجور کے باوجود میرے پاؤں چومے، ہاتھ چومے، مجھے چابیاں پیش کر رہے ہو، میری باتوں کے چکر میں آ کر تم نے مجھے بزرگ مان لیا، کیوں مانا بھائی؟ اب کیا کہے گا سامنے والا؟ بس وہی کہے گا جو آپ کے ذہن میں آ رہا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے۔ تو میدان معاشر میں دیکھیں، اب یہ میں جو سمجھا رہا تھا پوائنٹ کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے نافرمان اولاد، ایک ہے فرما بردار۔ اگر باپ کو موقع ملے انعام دینے کا دونوں کو ہی دے گا، لیکن ایک کو دل سے دے گا اور ایک کو تھوڑا سے چلو اولاد ہے دے دیتا ہوں، نافرمان کو تو ایسے دے گا۔ لیکن جو نیک ہوگا، پرہیزگار، فرما بردار ہے، ایک فرما بردار ہے تو وہ آپ کیفیت آرام سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان دونوں میں سے کون سے بنیں۔ اگر تو ہم گناہ گار ہو کے شفاعت کے منتظر رہیں، سرکار انشاءاللہ شفاعت تو کریں گے، لیکن ہمارا وہ مقام سرکار کے قلب میں نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر نیک پرہیزگار ہو کر جائیں گے تو شفاعت سے بے نیاز تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ ہیں نہ ہم ہیں۔ سرکار کی شفاعت سے درجے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نجات کے پروانے مل گئے۔ عوام کو یہی سمجھنا چاہیے، عوام کو گرفت کا حق حاصل نہیں کہ کسی عالم کو یہ کہے کہ جی آپ عالم ہیں تو کیا ہو سکتا ہے آپ کی بھی گرفت ہو جائے، یہ بہت بڑی بدتمیزی کی بات ہے۔ اس کو ہو یا نہ ہو یہ پکڑا جائے گا۔ کوئی بھی اپنے ماں باپ کو ایسا تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اگر ماں باپ غلطی بھی کریں تو وہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بولے کہ ابا جان آپ باپ تو ہیں لیکن رشوت خور بھی ہیں، رشوت لیتے رہیں۔ اس کو یہ کہنا گناہ ہے۔ باپ اگر رشوت خور بھی ہے وہ باپ کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا، دل آزاری نہیں کر سکتا، اصلاح کی کوشش کرے گا مثبت انداز سے، لیکن ایسا تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عوام کو حق حاصل نہیں کہ علماء کا احتساب کریں یا ان کے بارے میں بیڈ لینگویج یوز کریں، یہ تو خود گناہ گار ہوں گے۔ لیکن ایک عالم دین کو، ایک شیخ کو، اگر کوئی مفتی ہے، اگر لوگ کسی کو عزت دیتے ہیں تو اس کو عجب و خود پسندی میں مبتلا بالکل نہیں ہونا چاہیے، یا وہ اپنی نجات کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جائے کہ اب تو بھی نجات ہو جائے گی۔ نو، ہو سکتا ہے گرفت ہو جائے۔ تو سمجھا یہ رہے کہ سرکار کی شفاعت کی تو ہر ایک کو حاجت ہے، ہماری بھی کریں گے دوسرے، لیکن اگر کوئی نیک پرہیزگار متقی ہوگا جب سرکار اس کی شفاعت کریں گے تو بہت ہی فرحت قلب کے ساتھ، اور کسی گناہ گار کی کریں گے تو پھر آپ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ نافرمان اولاد کو بھی انسان انعام دیتا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی، وہ قلب کے اندر میلان نہیں ہوتا جو ایک فرما بردار اولاد کے لیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم نافرمانی کا راستہ چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ یہ آخرت کے انعامات ہمارے لیے بھی ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ میدان معاشر میں اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا، کلام اللہ کا ہوگا، ندا فرشتہ کرے گا۔ جیسے میں آپ کو لکھ کر دوں بھائی میں تمام نمازیوں سے گزارش کرتا ہوں آپ ایسا کریں، اب آپ اس کو پڑھ کر سنائیں تو وہ آپ نہیں کہہ رہے، وہ میں کہہ رہا ہوں، آپ تو صرف پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس لیے وہ فرشتہ جو ہوگا وہ گویا کہ اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہا ہوگا، اس میں وہی کہے گا میں تمہارا خدا ہوں، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ فرشتہ کہہ رہا ہوگا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے کے لیے گئے تھے تو درخت سے آواز آئی نا کہ میں تیرا رب ہوں،
تو کیا درخت بول رہا تھا میں آپ کا رب ہوں؟ نہیں، وہ تو اللہ کا پیغام بیان کر، اللہ نے درخت پہ تجلی فرمائی اور اس کو قوت گویائی دی۔ اب گویا کہ درخت بول رہا ہے، لیکن پیغام کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ درخت کا پیغام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر وہ فرشتہ ندا کرے گا، اے میرے بندو، نہیں ہے کوئی خوف تم پر آج کے دن، اور نہ تم حزن و ملال میں مبتلا ہوگے۔ آپ یہ ندا دیکھیں کتنی زبردست قسم کی ہے کہ میدان محشر میں اس قدر افراتفری کا عالم ہوگا اور خوف، دہشت، اور اس میں نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں خواہشات کو چھوڑا تھا، لڑکیوں تک رسائی ہو سکتی تھی لیکن اپنے آپ کو روک کر رکھا، گندے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت اچھا پاس ہو سکتا تھا لیکن اس سے بہتر انہوں نے کہا کہ تنہائی میں وقت گزارنے، تنہائی کی تکلیف برداشت کر لیں لیکن ان گندگیوں میں نہ پڑیں۔ غلط بول سکتے تھے، غلط سوچ سکتے تھے، سن سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں کہا۔ ان کو جب یہ ندا ملے گی تو ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ جو اسٹوڈنٹ پورے سال پڑھے بڑی محنت کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ، سارے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں، یار کرکٹ کھیل لے، تھوڑی دیر تو کھیل لے، اتنا بھی نہیں کتابوں میں سر کھپا، لیکن وہ پڑھتا رہے اور پورے پاکستان میں ٹاپ کر جائے، اور جب اس کو فرض کر لیں کہ آپ کے پرائم منسٹر یا صدر پاکستان اس کو ایک ایوارڈ دے رہے ہوں اور تمام چینلز پہ چل رہا ہو، تو بتائیں اسے پورے سال کی تکلیف کا احساس ہوگا کوئی؟ بولیے نو، وہ کہے گا وصول ہو گئی ساری تکلیف۔ لیکن جس وقت وہ کر رہا ہے اس وقت اس کو اذیت محسوس ہوگی، اور وہ لوگ جو اس وقت اس کو دیکھ کر بڑے آرام کی زندگی گزار رہے ہوں گے، چھوڑو یار جیسے پاگل ہو گئے تھے، وہ اس وقت اس کو پاگل کہہ رہے ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں وہ اپنے خواہشات نفسانیہ پوری کر رہے ہوں گے، لیکن جب اس کو انعام ملے گا تو ان کا احساس ہوگا کہ یار واقعی کاش ہم بھی ایسا کر لیتے۔ تو اس لیے یہ بڑی پیاری ندا ہوگی۔ اس ندا کو حاصل کرنے کے لیے یا عبادی، اے میرے بندو، دوسرے بندے نہیں ہیں، سب ہیں اللہ کے بندے، لیکن خطاب کس سے؟ متقین سے۔ جیسے آپ بہت سارے بولے یار یہ میرا آدمی ہے، سارے نوکروں میں یہ میرا آدمی ہے، تو جو آپ کو اگر واقعی آپ کوئی حیثیت رکھتے ہیں، کسی کو بولتے ہیں یہ میرا آدمی ہے تو وہ خوش ہو جائے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو میرے بولے گا، اے میرے بندو، خاص میرے بندے۔ تو یہ بڑے انعامات ہیں آخرت کے، جب انسان ان چیزوں پر خاص توجہ رکھتا ہے تو پھر اس کی طبیعت میں ایک نشاط، ایک سرور پیدا ہوتا ہے، اس کی روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ نفس سے لڑتا ہے، شیطان سے لڑتا ہے، نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے، فجر میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے جب ان چیزوں پہ آدمی غور کرتا ہے۔ جب آپ غور نہیں کریں گے کہ نمازی بھی ہیں تو نمازوں کا ٹلہ ماریں گے، کبھی فجر میں سو رہے ہیں، کبھی ظہر میں دیکھ لیں گے، کبھی عصر میں سستی آ گئی، کبھی مغرب میں سفر میں ہیں، اور کبھی عشاء میں 17 رکعتوں کو دیکھ کر ڈھیر ہو جاتے ہیں بستر پہ۔ تو یہ جو ہماری صورتحال ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ ایک رسم چل رہی ہے بس، حقیقتاً وہ جو بیٹری چارج ہوتی ہے نا فل، وہ نہیں۔ کبھی کم وولٹیج آ جاتا ہے نا، دیکھیں آپ نے تو وہ پنکھا جو ہے تیز سے چلتا ہے، یوں چلتا ہے، اب وہ ہوا نہیں دے رہا، چل رہا ہے ہوا نہیں دے رہا، وولٹیج کم آ رہا ہے، اور جب فل وولٹیج آ جائے بعض اوقات زیادہ آ جاتا ہے تو اتنا تیز چلتا ہے پنکھا کہ خوف ہوتا ہے کہ ٹوٹ کے گر جائے گا، بجلی وہ ٹیوب لائٹ اڑ جاتی ہے، فریج کا فریج اڑ جاتا ہے جب تیز آ جاتی ہے۔ تو دونوں خطرناک ہے نا، نہ یہ نہ یہ، بیچ کی ایک اعتدال کی جو راہ ہے نا وہ بڑی اچھا راستہ ہے۔ تو بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ تو بہت ہی جوش میں اتنا اپنے اوپر عبادات کا بوجھ لا دیں کہ کچھ عرصے میں ختم سے قضا ہو رہی ہیں، آرام سے پڑھے ہوئے، کوئی خوف نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں ہے، یہ غلط رویہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں تو ایک سمجھ لیں ایک ٹونک کی طرح ہے، ٹونک کی طرح۔ بیٹری اگر چارج نہ ہو نا تو پھر وہ چلتا نہیں، پھر اس کو چارج کرتے ہیں، یو پی ایس لگاتے ہیں تو ایک دم سب روشن کر دیتی ہے۔ بیٹری کو چارج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مستقل بیٹری اور اگر مستقل چارج نہ رہے، ڈاؤن ہو جائے جی، پھر اس کو چارج کروا کے لاؤ، اتنی دیر تک اندھیرا رہتا ہے۔ مسلسل چارجنگ ضروری ہے تو بیٹری فائن کام کرتی ہے۔ اسی طرح ہماری روح کی بیٹری جو ہے، ہمارے دل کی بیٹری، یہ اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ پانی کی سی حیثیت رکھتی ہیں، ایک چارجر ہیں جو اس کو چارج کر دیتی ہیں بیٹری روح کو، اور پھر اس میں طاقت آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، اور پھر وہ پوری باڈی کو، ہمارا دل ٹھیک ہو تو پوری باڈی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو تسلسل سے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور وہ مسلمان تھے۔ اس کو پہلے کچھ میں کلام کر چکا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ اب بروز قیامت یہ لوگ ہیں، اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک انعام ذکر فرمائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، ازواج بھی، تحبرون، اس حال میں کہ تمہاری میزبانی کی جائے گی، تمہاری مہمانی تیار کی جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کھانا کھل گیا تشریف لائیے، بیٹھے ہوتے ہیں سارے شادی ہال میں، کھانا کھلتا ہے چلے جاتے ہیں، یا ہم کسی گھر جاتے ہیں تو عموماً بعض اوقات کھانے کا روم علیحدہ ہوتا ہے، تو سب باتیں کر رہے کہتے ہیں آئیے جی کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان پہ لگ گیا ہے، وہاں جاتے ہیں۔ ایسے انوائٹ کیا جائے گا، آئیے جنت میں، آپ کی مہمانی تیار ہے، تشریف لائیے۔ اور اکیلے نہیں، ازواجوں کو، اپنی بیویوں کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر نیک پرہیزگار ہے اور بیوی گناہ گارہ، تو کیا وہ گناہ گار بیوی ساتھ جائے گی؟ اسی طرح بیوی نیک پرہیزگار متقی اور شوہر ایک سے ایک بڑھ کر فنٹر ہے، بیوی کہتی ہے نمازوں کے لیے اٹھ جائیں، وہ کہتا ہے خبردار مکہ مار کے دانت توڑ دوں گا اگر مجھے فجر میں اٹھایا تو، بہت پڑھو تم جا کے، تم نے جانا۔ کیا اس کو یہ نام ملے گا کہ نہیں ملے گا ساتھ میں؟ تو اس میں یہ روایات ہیں، مختلف ہیں۔ جیسے کہ ایک روایت ہے، ایک شخص جنت میں جائے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب کریم میری بیوی بچے ماں باپ کہاں ہیں، بھائی بہن کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے وہ اعمال نہیں تھے کہ وہ تیرے ساتھ اس درجے میں آ جاتے۔ تو وہ عرض کرے گا یا رب کریم میں جو عمل کرتا تھا ان کے لیے بھی کرتا تھا، یعنی میرا قصد و ارادہ یہی تھا کہ مجھے اس کا مقام مرتبہ ملے کہ میری سفارش پر وہ میرے ساتھ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا انہیں بھی اس کے ساتھ کرو۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں چلے گئے، درجے نیچے ہیں، تو درجات اوپر کر دیے گئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے، کیا اس کے تمام گناہوں کو فراموش کر کے ساتھ کر دیا جائے گا؟ تو اس میں وہی پھر صورتحال ہے جو اس سے قطع نظر اگر ہم دیکھیں تو ہوگی کہ بہت سے گناہ گار ایسے ہوں گے جن کو اللہ بخش دے گا، بہت سے ایسے ہوں گے یعنی خود ہی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا، بہت سے نبی کریم کی شفاعت سے جائیں گے، یعنی جہنم میں داخل ہوئے بغیر ڈائریکٹ۔ تو اگر وہ اس قابل ہوئے تو اس طریقے سے ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، بیوی بھی جا سکتی ہے نیک شوہر کے ساتھ، اور گناہ گار شوہر اپنی نیک بیوی کے ساتھ جا سکتا ہے۔ لیکن اگر گرفت ہو گئی، اگر اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر کا ارادہ نہ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشیت الہی کے تابع رہتے ہوئے شفاعت نہ فرمائی، کیونکہ اولاً بہت سے جہنم میں جائیں گے نا، پھر سرکار کی شفاعت سے باہر آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوگی کہ سرکار ان کے لیے شفاعت نہ کرے، تو سرکار نہیں کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، پھر ان کو باہر نکالا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ حکم ایسا نہیں ہوگا، پھر وہ نیک جو بیوی ہے وہ جنت میں ہوگی، شوہر کا انتظار کرے گی، وہ وہاں سے فارغ ہو کر پھر آئے گا۔ اسی طرح اگر شوہر نیک ہے اور بیوی گرفتار ہو گئی تو پھر وہ جب آزاد ہوگی پھر وہ جنت میں آئے گی۔ لیکن یہاں جو خطاب ہے وہ پھر وہ کون ہوں گے؟ یا تو وہی ہوں گے جو دونوں نیک پرہیزگار متقی ہیں، ان سے خطاب ہے، یا ان سے ہے کہ جو ایک فریق گناہ گار ہے لیکن اللہ تعالیٰ گناہ کو بخش دے گا، درگزر کر دے گا، اسے گناہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، تو چلو چلے جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، اور چکر لگایا جائے گا ان پر سونے کے پیالوں اور جاموں کے ساتھ۔ چکر لگایا جائے گا کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا ہے وہ جب آپ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ویٹر آتا ہے، حضور کچھ چاہیے مزید، کچھ ملاؤں؟ آپ کہتے ہیں نہیں بھائی کھانے دے بس مجھے، پھر آ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد روٹی وغیرہ کچھ چاہیے ہی ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو وہ غلمان ہوں گے، نوجوان لڑکے، کم عمر لڑکے ہوں گے، وہ بار بار آئیں گے پاس، کچھ چاہیے، کچھ حکم فرمائیے۔ تو سونے کے پیالوں کے اندر مختلف مشروبات دیے جائیں گے، جام ہوں گے، شراب کے جام، لیکن وہ ایسی شراب ہوگی کہ اس میں نشہ نہیں ہوگا، اسے پئیں گے تو سرور آئے گا، ایک کیف ضرور آئے گا، کیف، لیکن وہ کیف ایسا نہیں ہوگا کہ عقلوں کو زائل کر دے، نشاط کے لیے ہوگی وہ شراب۔ وہ بار بار چکر لگائیں گے، تخت پہ بیٹھے ہوں گے، جیسے دوسری حدیثوں یا آیات میں ہے کہ جنتی ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، جیسے بڑے ہوٹلز میں چلے جائیں نا سپر ہائی وے پہ، تو وہ تختے ہیں، اس میں گاؤں تکیے، بڑے 8-10 آدمی بیٹھ کے دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں،
تو یہ کچھ ایسے ہی مناظر ہیں جو منظر کشی کی گئی ہے کہ وہ جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور گفتگو چل رہی ہوگی، اس میں پھر وہ جی کون سی چیز چاہیے فری میں اور بہترین چیز، اور کیا کیا منگا سکتے ہیں کیا نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی نفوس خواہش کریں اور آنکھیں لذت حاصل کریں، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے۔ اب نفس جس کی خواہش کرے، اب کوئی شرارتی قسم کا ہوگا، کوئی خراب چیز سوچے کہ یوں میں کلاشن کوف لے کے سب ماروں در 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 در، تو یہ ایسی احمقانہ خواہشیں بیداری نہیں ہوں گی نا۔ یہ بچے کبھی کبھی سوچتے ہیں، ینگ جو ہوتے ہیں نا، یوں کروں گا، وہ یہ واہیات اور بیہودہ قسم کی باتیں آئیں گی نہیں ذہن میں، پاکیزہ چیزیں۔ تو جس چیز کی نفس خواہش کرے، حتیٰ کہ جیسے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کیا جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ایک شخص ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ کھیتی باڑی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیج دے گا، زمین تو ہے ہی بہت بڑی زمین ہوگی، وہ بیج ڈالے گا، ایک دم لگے گا، ایک دم فصلیں کٹ کے تیار کھڑی ہوں گی، دیجیے یہ آگے، تو وہاں تو سارا ایسے ہی معاملہ ہوگا۔ پھر ایک صحابی نے اس کی رسول اللہ کے جنت میں گھوڑا بھی ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، تمہیں ایک ایسا گھوڑا دیا جائے گا جس کے 2 پر ہوں گے اور وہ تمہیں اڑا کر لے کے جائے گا جہاں چاہو۔ ایک اور کھڑے ایسے جنت میں اونٹ بھی ہوں گے، سرکار نے فرمایا ہر وہ چیز ہوگی جس کی تم خواہش رکھو، کیونکہ سرکار کو پتہ تھا تیسرا کھڑا ہوگا وہ کہے گا وہ یہ بھی ہوگی وہ بھی ہوگی، ہر چیز جس کی خواہش ہو، پاکیزہ طیب، اور دوسرا جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی، ڈیکوریشن کی ہوتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، گھر میں فانوس آپ نے لگا دیا یا آپ نے کلر اچھا کیا ہے، یہاں کھڑکی ہونی چاہیے، یہاں دروازہ، یہاں پر فلاں چیز ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں، اس طرح جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے وہ تمام چیز، اور اتنی اعلیٰ کوالٹی کی کہ پوری دنیا میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں جو چیز اللہ نے براہ راست پیدا فرمائی اس کی نظیر لانا ممکن نہیں ہے۔ بندہ اگر اس کی نظیر بنانے کی بھی کوشش کرے گا تو اس میں بندگی ظاہر ہوگی۔ جعلی آنکھ بنا لے، جعلی دل بنا لے، نقلی ہاتھ بنا لے، کالا خضاب کر کے بالوں کو کالا کر لیں، اصلی جو کالے بال ہوتے ان میں اور خضاب والے بالوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جو اللہ نے بنایا وہ سب سے بہترین، جو بندہ بنائے گا اس میں چونکہ انسان کی کامل دخل ہے، اگرچہ خالق اس کا بھی اللہ ہی ہے، بندہ تو خالق نہیں ہے نا، اصل تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی حکمت اگر آپ دیکھیں، اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں اس میں ضرور کہیں نہ کہیں نقص ہوتا ہے، کتنا بھی خوبصورت بنا لیں اس سے خوبصورت اللہ کا بنایا ہو، اور کہیں تو ہم عاجز آ جاتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 9 مہینے تک، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنے نازک ہاتھ، نازک پیر، نازک ہڈیاں، چھوٹے سے اتنے سے ہونٹ، چھوٹی سی زبان نکالتا ہے۔ وہ میں تحنیک کرتا ہوں نا، کبھی بچوں کو تالو میں وہ لگاتے ہیں کھجور وغیرہ یا شہد، تو چھوٹی سی زبان نکالتا ہے، مزہ آتا ہے اس کو، تو بڑا پیارا لگتے ہیں بچہ۔ کبھی دیکھیں آپ گھر میں بچے ہوں، چیلنج ہے پوری دنیا کے سائنسدان مل جائیں کہ ایسا بچہ تو بناؤ، نہیں بنا سکتے۔ مچھر بنا کے بتا دو، نہیں بنا سکتے۔ کتا بنا کے بتا دیں ایسا، بالکل جیسے جیتا جاگتے، کتا نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ہماری عاجزی ہے، اور اگر فرض کر لیں کہ ہم کوئی چیز ملا کے جی کچھ کر لیں، فرض کر لیں اس میں نقص ہی نقص ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جنت کی نعمتیں ہوں گی ان کو دنیا پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اگر آپ فرض کر لیں گھوڑا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ گھوڑا عطا فرماتے، جو جنتی گھوڑا ہوگا آپ کے دنیاوی گھوڑے سے بہت بہترین ہوگا، حالانکہ اس کا خالق بھی اللہ، اس کا بھی خالق اللہ تعالیٰ، لیکن جنت کی نعمتیں سے کہیں زیادہ بہترین ہیں۔ تو کبھی کبھی میں سمجھاتا ہوں، آپ ذرا یوٹیوب پہ جائیں اور دیکھیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے۔ ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے کہلاتی ہے، اس میں ہماری جو گلیکسی ہے اس میں ہم لوگ بالکل ایک نقطے کی طرح ہیں، نقطہ، بالکل نقطہ، بہت وسیع ہے یہ لائٹ جو ہے، کہتے یہ سائنسدان کہ لائٹ جو ہے، لائٹ کی سپیڈ کیا ہے کہ وہ 1 سیکنڈ میں ہماری دنیا کے 7 چکر لگا سکتی ہے، 1 سیکنڈ میں۔
اب یہ لائٹ ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرے گی اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں، ایک لائٹ سال، ایک برقی سال کہہ لیں آپ، کتنا زیادہ ہوگا؟ تو اپنی اس گلیکسی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے آپ کو کئی لاکھ لائٹ ایئرز چاہیے، کئی لاکھ لائٹ ایئر، یہ آپ کی گلیکسی ختم نہیں ہوگی، اتنی وسیع ہے۔ اور اس گلیکسی میں آپ اور میں اگر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیں تو ایک نقطے کی طرح، بالکل نقطہ ہے، نقطہ، یہ دنیا نقطہ، بالکل نقطہ، کتنی بڑی ہوگی؟ اور ایسی لاکھوں گلیکسیز ہیں، لاکھوں، کتنی ہوں گی؟ یہ تمام گلیکسیز ملتی ہیں تو ایک کلسٹر بنتا ہے۔ پھر سائنسدانوں کی تھیوری ہے، ویسے یہ انہوں نے بہرحال مشاہدہ بھی کیا ہے دوربینوں سے، جس طرح کی ہماری گلیکسیز لاکھوں گلیکسیز، اس سے مل کر ایک کلسٹر بنتا ہے، پھر اس کی طرح لاکھوں کلسٹرز ہیں، یہ سب ملتے ہیں تو ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، پھر سپر کلسٹرز ملتے ہیں تو یونیورس بنتی ہے، اور بہت ساری یونیورس ملیں تو ایک سپر یونیورس بنتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اور سپر یونیورس کتنی ہیں کچھ پتہ نہیں، اب آپ اندازہ کر لیں آپ اور ہم ہیں کتنے، اتنے سے، اور جب چلتے ہیں تو ایسے اکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں جیسے پوری پہاڑ وہ گرا دوں گا میں اس کو۔ ارے یار ایک دفعہ جا کر دیکھ تو لو، ایک دفعہ بس آپ یہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں، اپنی اوقات یا نہ یاد آ جائے، انسان کو شرم آئے گی اکڑتے ہوئے، وہ کرتے ہوئے کہ ہم اتنی معمولی سی رقم، معمولی سے مکانات، معمولی سے پلاٹ پر چھوڑے ہو رہے ہیں۔ 4000 گز پہ بنگلہ ہے میرا ڈیفینس میں، 4000 گز تمہاری دنیا اس کائنات کے مغرب نقطہ ہے تو تیرے یہ پلاٹ تو نظر بھی نہیں آئے گا، تو سمیت اوقات کیا ہے ہماری، اور یہاں کے 120 گز کے پلاٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں یہاں کی دنیا کی دولت کے لیے۔ ہم سے بڑا صحیح بات ہے کہ احمق کوئی نہیں ہے کہ کوئی شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی تعلیم کو، اللہ کے وعدوں کو نظر انداز کر کے اس ایک نقطے کے لیے، اور نقطے کے بھی نقطے دنیا میں بھی آپ کا گھر اگر نقشے میں آپ دیکھ لیں کیسا نظر آئے گا؟ گوگل ارتھ پہ جائیے ذرا، اپنا سرچ کر کے دیکھیں اپنا محلہ، پھر اپنے گھر تک پہنچ کر دیکھیں، کافی دیر لگے گی اس میں بھی، ڈھونڈتے 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 پتہ نہیں کہاں پہ ہے، لیاری ندی کے ساتھ کہیں پہ ایک چھوٹا سا گھر ہمیں نظر آ جائے گا اپنا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اتنا سا، اس کے لیے لڑ رہے ہیں، خون سفید ہو گئے ہیں، مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اور یہ جنت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق سب سے ادنا ترین جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، اس دنیا سے۔ تو آپ ایک ڈاکومنٹری دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یار ایک کو اگر 10 گنا مل رہی ہے تو ادنا درجہ ہے تو اعلیٰ درجے والے کو کتنی ملے گی، کہاں ہوگی وہ زمین؟ آپ کہیں گے بالکل ہے، اتنی اللہ نے وسیع کائنات بنائی ہے، اتنی وسیع کائنات ہے، کچھ انتہا نہیں۔ تو یہ سمجھداری نہیں ہوگی کہ انسان اس مختصر جگہ پر مختصر سا عمل کر لے، مختصر سی زندگی میں اپنے آپ کو تھوڑا سا روک لے تو وہ مقام پائے گا اور وہ جگہ پائے گا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ آپ گھومتے رہیں جنت میں، آپ کی انشاءاللہ حد ختم ہوتی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اتنی بڑی جنت ملے گی آپ کو۔ آپ گھوڑے میں بیٹھ کے اڑیں، آرام سے اپنی وادیوں میں جائیں، پہاڑوں میں جائیں، اپنے درختوں پہ چلیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں اتریں، جہاں کھائیں، جہاں پئیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ جتنا مرضی سوئیں، جتنا مرضی آپ کھانا کھائیں، پانی پئیں، جب تک آپ کی خواہش ہے خوب کھائیں پئیں، کوئی گرانی نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہاں نوجوان جو ہے ہمارے، وہ جو اپنے مقصود سے دور ہو جاتے ہیں، مقصود حاصل نہیں ہوتا تو خودکشی کا سوچنے لگتے ہیں، جو لیلا کے پیچھے پھر رہے ہیں نا، لیلا مل جائے، دنیا کی لیلا، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ، کہیں کم بلکہ مجھے کہنا چاہیے حور کے لیے محنت کر لیں تو کامیاب ہو جائیں، دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے۔ لیکن دنیاوی عورت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اگر آ بھی جائے تو نہ آپ کی عزت کرے گی، نہ آپ کی ماں کی عزت کرے گی، نہ آپ کے باپ کی عزت کرے گی۔ جس طرح ہم جھک کر اپنے آپ کو ذلیل کر کے اس کو طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ آ کر آپ کی غلام بنے گی، وہ بھی پڑھی لکھی لڑکی اگر ہو اس دور کی۔ لیکن ہم بس ہمیں وہ مل جائے، یہ میری منزل ہے، یہ میرا مقصود ہے، یہ میری روح ہے، یہ میرا جسم ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور روح اور جسم آتا ہے 4 دن کے اندر، نہ روح رہتی ہے، نہ جسم رہتا ہے، نہ وہ وعدے، نہ وہ شاعریاں بھی، وہ آ کے ساری چیزیں سلب کر لیتی ہے۔ پھر یاد رہتے ہیں پیمپر، گالی گلوچ، مار پیٹ، بدتمیزیاں، شاپنگ،
کریڈٹ کارڈ خالی پڑا ہوا ہے، سب بیوی نے شاپنگ کر کر کے ختم کر دی، آخر میں طلاق۔ ہم ان چیزوں کے لیے، اسی طرح کوئی نوجوان میں اس فیلڈ میں آگے بڑھ جاؤں، مجھے پیسہ مل جائے، میں بنگلہ بنا لوں، گاڑی بنا لوں، جائز طریقے سے ہو تو منع نہیں ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ہم آخرت سے غافل ہو کر سب کچھ اسی کو سمجھ کر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ اگر اپنی آخرت کے بارے میں فکر کر لیتے اور اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کرتے، بیلنس، دنیا کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ دنیا سے مراد ایک تو دنیا ہوتی ہے جو اس کی شرعی تعریف، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس کے لیے تو کوئی وقت نہیں نکالے گا، نہ نکالنے کی اجازت ہے، نہ نکالنے کا حکم ہے۔ ایک دنیا ہمارا یہ وقت ہے جو ہماری زندگی کا وقت ہے، اور ہم یہاں ایک ادھر رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ دنیا کے لیے بھی تو کرنا پڑتا ہے، یعنی 60-70 سال زندگی کے لیے اس دنیا میں وہ کھانا پینا بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، مکانات بھی ہیں۔ اس والی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں جو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے لیکن ہماری ضرورت ہو، اس میں اور آخرت کی تیاری میں ایک بیلنس قائم کرنا ضروری ہے۔ جب آپ بیلنس چھوڑ دیتے ہیں، آپ غور کریں آخرت کے بارے میں، لیکن اب ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے کہ ہم اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخرت کی تیاری انشاءاللہ کر لیں گے، اب ہمیں ابھی صرف دنیا کے لیے سارا وقت نکالنا چاہیے۔ یہ غلط ہے، ذہن بنائیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ یہ کیا یہ بند ہے گھڑی ماشاءاللہ، اوہ ہو کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ اچھا جی بھائی اس کو ٹھیک کر لو، میں تو سمجھا میں نے چھوٹی سوئی نہیں دیکھی، بڑی والی دیکھی، وہ 8 سے اوپر ہوگی۔ چلیں، تو خلاصہ کلام یہ ہے، خاص طور میں اپنے ینگسٹر سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں اصل جو میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں نا، میں جانتا ہوں کیا پرابلمز ہیں، ایک چیز ہمیں معلوم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے نوجوانوں کو پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ اچھا کہیں ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے رنگ میں ڈھل جاؤ پورے، بس وہ ایسا نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ہم سے برداشت نہیں، تو کہتے نہیں یہ نہیں ہوتا، اور عام پلیٹ فارم دیکھتے ہیں گھر میں، اسکول کالج، وہاں ملے گا ہی نہیں، جائے تو جائے کہاں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دین کو سیکھیے، آپ کا دین آپ سے چاہتا کیا ہے۔ دین کے چاہنے کا مطلب جو اکثر میں سمجھاتا ہوں، دیکھیں فرض جائز جو ہوتا ہے نا، جائز یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں، فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مستحب اور مباح۔ فرض تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، کرنا پڑے گا۔ واجب وہ ہے کہ جس کا چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، کم گناہ ہے لیکن گناہ گار ہوتے ہیں آدمی، کرنا پڑے گا۔ اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور واجب کا چھوڑنا گناہ صغیرہ ہوتا ہے، چھوٹا گناہ، لیکن بار بار چھوڑیں گے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ پھر آتی ہے سنت موقدہ، جس کا کرنا شریعت کہتی ہے کرو، لازم ہے، لیکن کبھی 1-2 بار چھوڑا تو گناہ نہیں ہے، ہاں چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ پھر سنت غیر موقدہ ہے، چھوڑو تو کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، عادتاً چھوڑ دو گناہ نہیں، لیکن شریعت ناپسند کرنا ثواب۔ یہ 6 جائز چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے جسٹ اپوزٹ پھر 5 چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، یہ ناجائز کے تحت آتے ہیں۔ ان میں پہلا ہے حرام، یہ جس کو اللہ نے منع کیا، اور ایسا منع کیا کہ اگر آپ نہ مانیں اس کو کر بیٹھیں تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ یہ آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ ٹیکنیکل اور بھی اس کی تعریف ہے، آسان الفاظ میں حکم کے اعتبار سے۔ دوسرا مکروہ تحریمی ہے، جس سے رکنا، لیکن اگر آپ کریں گے تو گناہ صغیرہ ہوگا، اور بار بار کریں گے تو پھر وہ کبیرہ بن جائے گا۔ گویا کہ حرام فرض کے مقابل ہوتا ہے، اور واجب، یہ مکروہ تحریمی واجب کے مقابل ہے۔ پھر ہے اساءت، یہ سنت موقدہ کے مقابل ہوتا ہے۔ اساءت اس عمل کو کہتے ہیں، اساءت کا لفظی معنی ہے برائی کرنا، اور اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو کریں 1-2 بار تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے، لیکن شریعت کہتی ہے نہ کرو، ہاں عادت بنا لو۔ جائز ہیں پہلے 3، اور جو ناجائز ہیں ان میں پہلے 3، ان کا خیال کریں۔ مثلا آپ کو فرض پورا کرنا ہے، واجب اور سنت موقدہ، اس میں تو کوئی رعایت ہے ہی نہیں۔ اس کے جس اپوزٹ حرام سے بچنا ہے، مکروہ تحریم سے بچنا ہے، اساءت سے بچنا ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں۔ باقی نیچے والوں میں آپ دیکھ لیں، تعریف سے ہی اس میں رعایت نظر آتی ہے۔ تو آپ چاہے کسی آستانے سے وابستہ ہوں یا نہ ہوں، کسی عالم کی صحبت میں آئیں یا نہ آئیں، یہ 6 کام تو کرنے ہیں، 3 تو کرنا ہے اور 3 سے بچنا ہے۔
اور سیکھنا ہے ان کے بارے میں۔ اب لازمی بات ہے معلومات ہونی چاہیے نا کہ کیا کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت موقدہ ہے، کیونکہ فرض جو ہے وہ عبادات میں بھی ہوتا ہے، فرض آپ کے بزنس میں بھی ہوتا ہے، فرض آپ کی ازدواجی زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے، ایسی واجب ہے، ایسی سنت موقدہ ہے۔ یہ کوئی نمازوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے کہ فرض نماز، واجب نماز، سنت موقدہ، یہ زندگی کے اور بہت سارے امور میں، مثلا کوئی آپ سے پوچھے کیا ہے بتائیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو ہم کہیں گے بھئی فرض ہے سچ بولنا، اس کی بڑی تلقین آئی ہے۔ ہاں کہیں اگر شریعت یہ اجازت دے کہ بھئی زو مانی بات کر دیں یا کوئی فتنہ فساد بہت زیادہ ہو، شریعت اس کی اجازت دے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، تو وہاں پھر یہ سچ بولنا لازم نہ رہا، اس کے جسٹ اپوزٹ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ جاننا کہ میں جو مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتا ہوں، فرض بھی، واجب بھی، سنت موقدہ، حرام، مکروہ تحریمی سا، کچھ باتیں سوچنا ہو سکتا ہے آپ کے لیے لازم ہو، جیسے کافر پر غور و تفکر فرض ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر غور کرے، کوئی ہدایت پہنچے نہ پہنچے، وہ اس کائنات پر غور و تفکر کر کے اللہ کو پہچانے۔ یہ کائنات کا نظام بغیر کسی چلانے والے کا نہیں چل سکتا، جب کچن میں بغیر بنانے والے کے کھانا تیار نہیں ہو سکتا، جب ڈرائیور کے بغیر ایک گاڑی نہیں چل سکتی ہے، جب ایک پائلٹ کے بغیر جہاز نہیں چل سکتا، تو پوری کائنات کا نظام بے نقص اور اتنا بہترین انداز سے بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اور جب ہم ایک کپڑا رکھ دیں وہ خود بخود سل کر کرتا شلوار نہیں بن جاتا، ہم تمام پارٹس رکھ دیں وہ مل کر ایک گاڑی نہیں بن جاتے، تو یہ کائنات بغیر بنانے والے کو تو نہیں بنی۔ تو اب اس نے غور و تفکر کیا تو دو چیزیں سامنے آئیں، اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے اور کوئی نظام چلانے والا بھی ہے۔ تیسرا اس کو تفکر یہ کرنا چاہیے وہ کتنے ہیں، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو لازم اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایک سے زیادہ ہوں تو اگر آپ دو وزیر اعلیٰ بنا دیں ایک صوبے، ایک کہے گا صفائی مہم ہونی چاہیے، دوسرا کہے گا کہ نہیں ابھی یہ بچا کر رکھو، الیکشن آ رہا ہے آگے، اس میں خرچ کریں گے سارا پیسہ، یہ جو ایڈ ملی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ وہاں استعمال ہوگا۔ ایک کہے گا نہیں یار اس کو سفارشی کو رکھ لو، دوسرا کہے گا نہیں اس میں یہ وہ شاید دیانت دار ہو، یہ نہیں، یہ ٹیلنٹڈ اگرچہ دوسری پارٹی کا، اس کو رکھوں گا۔ اختلاف ہوگا، ٹکراؤ پیدا ہوگا، آپ نظام نہیں چلا سکتے۔ دو آدمی نہیں سمجھ میں آتا، دو بیویاں ایک گھر میں رکھ کر دیکھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ اتنا کم از کم، اب یہ چاہے اس کو نہ معلوم ہو، وہ اس حد تک نہ پہنچے کہ اس کا نام اللہ ہے، بس اتنا پہچان لے گا، اس کے آخر میں نجات ہو جائے گی۔ لیکن وہ کافر کہ جس کے پاس دعوت اسلام نہ پہنچی ہو، اس پر یہ غور و تفکر فرض ہے۔ تو اس کے سمجھانے مقصود ہے کہ سوچنے میں بھی فرض واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو نوجوان گندے تصورات جان بوجھ کے ذہن میں لاتے ہیں، کیونکہ گندا ہم دیکھتے ہیں، گندا بولتے ہیں، گندا سنتے ہیں، تو وہ چیزیں یہاں محفوظ ہو جاتی ہیں، ان کی پکچرز۔ پھر جب ہم آرام سے کہیں واش روم میں نہا بھی رہے ہوں، بیٹھے ہوں واش روم میں، بستر پہ لیٹے ہوئے، حتیٰ کہ نماز پڑھتے بھی وہ گندی باتیں ذہن میں گردش کرتی ہیں، گندے منظر ذہن میں آتے ہیں، گندی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ اگر ہم ایک عام آدمی سے، نوجوان سے بھی پوچھیں جس نے ایک دین کے لیے بے بھی نہ سیکھی ہو، کہ بتائیں کیا شریعت اس بات کو پسند کرے گی کہ آپ حالت نماز میں ان گندے تصورات کو جان بوجھ کے ذہن میں لائیں؟ جواب کیا ہوگا؟ یس بولیے، نو۔ ہمارے اندر باطن میں جو ایک اللہ نے ایمان رکھا ہے نا، ایمان چاہے وہ کتنے کمزور نہ ہو، وہ ایمان پکار کر کہے گا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، گندا سوچنا غلط ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہماری سوچ اور فکر پر مطلع ہوتے، یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں، جو دل میں، دیانتداری سے سوچیے کوئی بیٹا ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر گندا تصور ذہن میں لا سکتا تھا؟ بولیے۔ میں غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں، بے حیاؤں کی نہیں۔ غیرت مند کوئی نوجوان ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور آنے بھی لگے تو ذہن سے جھٹکے گا، جلدی سے ابا کو پتہ چل جائے گا کیا سوچ رہا ہوں، اور یہاں سے اٹھ کے بھاگ جائے گا، یا پھر بھاگ جاؤ بھائی، تھوڑا باہر درج کو جھٹک وٹک کے آؤ، ذرا جوش چڑھ رہا ہے بہت زیادہ، یہ خیال بار بار ذہن میں آ رہا ہے، باہر ذرا نارمل ہو کے پھر واپس آتا ہوں۔ اب کیا اس میں ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ عرض کی ہم تو اپنی نفسانی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ بتاؤ اگر یہی نفسانی خواہش حرام ذریعے سے پوری کرتے تو گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ بس یہ اصلا ملتا۔ فرمایا جب جائز طریقے سے کرو گے ثواب ملے گا۔ گویا کہ حرام چھوڑ کر حلال ذریعے سے اپنی خواہش کو اگر ہم پورا کر رہے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے کہ اس بندے نے کم از کم اس موقع پہ حرام سے تو منہ موڑا ہوا ہے، اس پر بھی ثواب ہے۔
اور اگر کوئی شخص زنا کر بیٹھے، یہ بھی ستر کا استعمال ہے، دیکھیں حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے مال کمانے میں کیا کیا احتیاط فرض، کیا واجب، کیا سنت موقدہ، اور کس طریقے سے کماؤں تو حرام، مکروہ تحریمی یا اثاث کا ارتکاب ہوگا، یہ ہمیں سیکھنا ہوگا۔ اب جب ہم سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا مشکل کام ہے مفتی صاحب، وہ پھر ہمارے ماشاءاللہ عاملین نے کام اتار دیا ہے بالکل، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے وظیفوں میں لوگوں کو باندھ دیا ہے، ذہن بنا دیا، ہر چیز کا حل ایک وظیفہ ہے۔ خواتین کہتی ہیں استاد شوہر میرے کہنا نہیں مانتا، کوئی وظیفہ دے دے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ دے دے، دے دیں، تم ایسے کرو بستر پہ لیٹے رہو، ساری چیزوں کا وظیفہ دے دیتے تمہیں، نجات کا وظیفہ، خود بخود پیٹ بھرنے کا وظیفہ، واش روم جانے کی حاجت ختم ہونے کا وظیفہ، اور سارے کھانے حاصل کرنے کا، دولت حاصل کرنے کا وظیفہ، سب مانگ لینا، وظیفوں سے کام ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ مزاج شرع ہے ہی نہیں۔ اگر وظیفوں سے سارے کام ہونے ہوتے اور یہ مطلوب شرع بھی ہوتا تو کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہر چیز کا وظیفہ نہ ہے؟ کیسے نفس سے لڑنا ہے، کیسے شیطان سے مقابلہ کرنا ہے، کیسے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی علائشوں سے بچنا ہے، کیسے مخلوق سے رابطہ رکھنے کے باوجود ان کے برے اثرات کو اپنے اوپر مرتب نہیں ہونے دینا ہے، یہ سب محنت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ سب چھوڑ دیں، وظیفہ دے دیں۔ وہ ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، ایک وظیفہ دیتے ہیں کامیاب ہو جائیں، انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں کامیاب ہو جائیں، یو ایس کا ویزا لگ جائے، اس کا وظیفہ دے دیں ویزا حاصل کرنے۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے لیے کمانا کتنا آسان ہے۔ اتنے میسیجز آتے ہیں، اتنے میسیج، ہر میں اس کو بولوں کہ وظیفہ ایک بہترین قسم کا میرے پاس ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کام کرے نہ کرے، اور جھوٹ بولتے ہیں لاکھوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے، لیکن 5,000 روپے کا ہے، 5,000 بھی دے دیں گے اگر تھوڑا سا لارے لپے دیں نا کہ ویزا چاہیے، 5,000 کام ہو جائے گا، 5,000 دے دیں گے۔ یہ جتنے یہ دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں نا بنگالی بابا، جنید بنگالی، فلاں بنگالی، ان پہ فون نمبر لکھے ہوتے ہیں، یہ ملاقات نہیں کریں گے، آپ ان کو کال کریں گے، یہ کہیں گے ملاقات کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا پیسہ اس فلاں اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں، آپ کے گھر پر پہنچ جائے گا۔ زعفران سے لکھے ہوئے ہوں گے، بڑے زبردست قسم کے ہوں گے، لیکن اثر کرے نہ کرے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور پھر جب نہیں ہوگا آپ کا کام، آپ فون کریں گے کہ میرے تو کام نہیں ہوا، اچھا دوسرا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، حد تک کہ آپ کہیں بھاڑ میں جاؤ، ختم۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ پہلی دفعہ میں کہو بھاڑ میں جا، کام ہو یا نہ ہو، تاکہ بس تم سے اتنے تو تھا کہ جیب سے 10,000 نکلوانے تھے، 5,000۔ خاص طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے وہ نوجوان جو لڑکیوں، اچھی لڑکیوں جاتا ہوں کر وظیفے، ان کو بھی لے لیں، مودی صاحب کو کر لو، کچھ بھی نہ، باقی جگہ نہیں چلے گا، لیکن تمہارا محبوب قدموں میں آئے گا، ایسا ہے اس کے پاس جادو ٹونا۔ یہ ہم بے وقوف بن کر فوراً ان کے پھنس جاتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ غلط چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بہت ہی بچیے۔ آپ کو ہمیں علم سیکھنا ہوگا، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دیجئے۔ دنیا کا شارٹ کٹ بھی دیکھیں جو ہم لگاتے ہیں، اس میں بدنامی ہے۔ شارٹ کٹ ایسی ہوتا ہے نا کہ بھئی امیر بن جائیں تو کیا کرنا پڑتا ہے، یہاں سے پیسہ، وہاں سے پیسہ، یہاں فراڈ، یہاں وہ، کتنے آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں کیسز آتے ہیں، یہ وہ ہوتے ہیں جو لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ میڈیا کی نظر میں آ گیا وہ شو کر دیتے ہیں، باقی اربوں خربوں تو ایسے ہو رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، لوگ لوٹ رہے ہیں بیچارے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ بدنامی، ٹینشن، خوف۔ اگر کوئی لوٹ کے بھاگ جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں زندگی میں آمنا سامنا نہ ہو جائے، کوئی دیکھے گا تو پکڑ لے گا اور مارے گا، پیٹے گا، پھر وہ مسئلہ پیدا ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ کھائے گا اتنا ہی جتنا اس پیٹ میں جگہ ہے، پہنے گا اتنا ہی جتنا جسم ہے، رہے گا اتنی جگہ میں جہاں وہ سو سکتا ہے۔ ہم بڑے بڑے گھر بناتے ہیں لیکن بعض اوقات ہر کمرے میں کئی مہینے گزر جاتے ہیں، جانا نہیں ہوتا۔ بڑے گھروں میں ایسے ہوتا ہے نا، ایک آدھ کمرے میں، ایک دو کمرے میں جانا آنا ہے، بس باقی ویسے پڑا ہوا ہے، اور پھر انتقال۔ تو یہ جو ہم نے دنیا میں شارٹ کٹ مارتے ہیں، اس کا انجام بھی آپ دیکھیں کتنا دردناک ہے، برا ہی ہے، اور کوئی مطلب نیگیٹو نہیں بھی نکلا، کم از کم تو یہ ہے کہ آپ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے، ساری زندگی اس میں لگے ہوئے، اچانک پھر موت آ گئی۔ اب جو بھائی فوت ہوئے ہیں کل، جن کی بھی میں مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہ 4 آدمی تھے، غالباً گاڑی میں کھڑے تھے، وہ ٹرک آیا، بجری کو لڑ گیا ان کے اوپر،
اور چاروں دب گئے، وہی انتقال ہو گیا۔ اب غور کریں کیسے انسان مر جاتا ہے، آرام سے کھڑے ہوئے ہیں بالکل سائیڈ میں ہو کر، کوئی امید نہیں کہ کوئی گاڑی کا ٹکر مارے گی، وہ بالکل نارمل باتیں چل رہی ہیں، اچانک ٹرک آیا اور بجری سمیت اوپر۔ اس ٹرک کو اٹھانے میں کتنا ٹائم لگا، کیونکہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ فرمائے گا، اور جو پچھلے دور میں لوگوں نے طویل عرصوں میں چیزیں حاصل کی، اس دور میں آپ کو جلدی مل جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو کچھ میں لے کر آیا اگر تم اس کا 10% بھی چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا، سرکار نے فرمایا کہ اگر اس دور میں جو کچھ میں لے کر آیا اس کا 10% بھی پورا کر لے گا تو نجات پا جائے گا، اور یہ قرب قیامت کا وقت ہے۔ تو یہ اب زیادہ مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے، دیکھیں وہ صاحب حکمت ہے، اسی نے سب کچھ پیدا فرمایا ہے، وہ ہماری نفسیات، وہ ہمارے قصور عقل کو، وہ ہمارے جسمانی کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے برائیاں کتنی عام ہو جائیں گی آخر زمانے میں، اس کو سب معلوم ہے نا۔ وہ جانتا ہے کہ اس دور میں ایک نوجوان کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر چلانا کس قدر مشکل ہے، کتنے چیلنجز سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے گھر کا ماحول، خاندان کا ماحول، محلے والے، پھر اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر آفس کا ماحول، پھر یہ انٹرنیٹ، گناہوں کا آسان ہو جانا، بالکل ایک کلک کے اوپر گناہ موجود ہے، ایک کلک کے اوپر ایک ہر قسم کی نفسانی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، وہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ایک نوجوان اس دور میں رہتے ہوئے تمام برائیوں سے لڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بہت تیزی کے ساتھ بلند فرمائے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ ہم اللہ کے قریب آئیں۔ اور بس آخری بات کہ علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے اطراف میں کوئی اچھے عالم دین ہو، ان سے سیکھیے۔ عالم بننا کوئی مشکل نہیں، مستقل مزاجی چاہیے اور ہمت چاہیے، بس۔ باقی الحمدللہ ہمارا ٹیچنگ میتھڈ اتنا بیسٹ ہے کہ آپ ہمارے سنڈے کورس میں آ کر دیکھیں، بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز ہیں، جاب کرنے والے لوگ ہیں، ہاؤس وائفس ہیں، پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اونلی سنڈے ہم ایک کلاس کرتے ہیں جو 2 سے 5 بجے تک ہوتی ہے، صرف 3 گھنٹے کی کلاس، ہفتے میں ایک بار۔ 8 سال کا کورس رکھا ہوا ہے درس نظامی کا اور مفتی کورس، 8 سال کا۔ اگر ایک مہینے کی 4 کلاسیں آپ لے لیں، 3 گھنٹے ہوتی ہیں، تو یعنی ایک مہینے میں 12 گھنٹے کی تعلیم، ایک مہینے میں 12 گھنٹے، سال میں کتنے ہو گئے؟ یعنی اور 12 گھنٹے کا ایک دن بنا نا، 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن 12 گھنٹے آپ لے لیں۔ اب سال میں دیکھ لیں، ذرا حساب کر لیں، اس میں ایک مہینہ چھٹی بھی ہے، رمضان ہے۔ اور انشاءاللہ انہی میں سے آپ دیکھیں گے بہت اچھے عالم بنیں گے، اچھے چاہیے۔ جس کو اب دیکھیں نا، میں ایک مثال بس آخری جلدی سے دے دیتا ہوں۔ ایک بہترین گاڑی ٹھیک کرنے والا، آپ اس کے پاس گئے، یار مجھے بھی سکھا دو، وہ بڑا استاد آدمی ہے، اب اس پر موقوف ہے، چاہے تو وہی چیز آپ کو 6 مہینے میں سکھائے، کبھی کہے گا پانا لا، یہ لا، وہ لا، چائے پکڑ کے لا، سکھا نہیں رہا۔